فضل الہی آج بہت خوش تھا. وہ آج اپنے سب سے بڑے بیٹے کو شہر کے نامور کالج میں داخلہ دلا کر واپس آ رہا تھا. اللہ کے کرم سے ہاسٹل میں رہنے کا بھی انتظام ہو گیا تھا. فضل الہی کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھا. گاؤں میں اس کے پاس 2 مربع زمین تھی، لیکن اس کی خوشحالی سے لوگ حسد کرتے تھے. فضل الہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا. وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور نہ اس نے حج کیا تھا، ایک ایسا عمل جو شروع سے آج تک اس نے کبھی نہیں چھوڑا تھا. جب بھی اس کی زمینوں سے گندم کی فصل اترتی تو اس کا ایک حصہ الگ کر دیتا. اس حصے کو وہ پسوا کر رکھ دیتا، اور جب اسے خبر ملتی کسی گاؤں میں آج پکنے کو کچھ نہیں تو اس گھر میں یہ پسا ہوا اناج خاموشی سے پہنچا دیتا. کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی. سب یہی سوچتے یہ اپنی فصل مہنگے داموں بیچتا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا خوشحال ہے. دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک سیلاب آ گیا. فیض پور سمیت آس پاس کے گاؤں بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے. ابھی فصل اتری ہی تھی. لوگ اپنی فصل بیچ بھی چکے تھے، صرف گھر کی ضرورت کے لیے نکال لی تھی. سب نے بطور حفاظت اپنا ضروری سامان پہاڑوں پر پہنچا دیا. خدا کر کے 2 ہفتے بعد سیلاب کا پانی اترا تو لوگوں نے اپنے گھر کی راہ لی. سب لوگ اپنے گھروں کی مرمت کرنے لگ گئے. فضل الہی نے بھی اپنے گھر کی مرمت اور زمینوں کا جائزہ لیا. زمین ابھی اس قابل نہیں تھی کہ اس پہ کوئی فصل اگائی جا سکتی، پھر بھی اس نے ضرورت مندوں کو اناج دینا ترک نہیں کیا. آخر اس کی اناج کی بوریاں بھی خالی ہونے لگیں. ایک رات وہ اس فکر میں ہی تھا کچھ دنوں بعد وہ کیا کرے گا. اسی فکر میں وہ رات کو سویا تو خواب میں اس ایک نورانی صورت والے بزرگ دکھائی دیے. انہوں نے نرمی سے بولا، تو فکر کیوں کرتا ہے؟ تیرے اناج کی بوریاں خالی نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ نے تجھے بہت سے لوگوں کی خدمت پر مامور کیا ہوا ہے. یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے. صبح آنکھ کھلی تو گودام جا کر دیکھا اناج کی سب بوریاں بھری ہوئی تھیں. وہ بے ساختہ سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس نے اسے لوگوں کے کام آنے کی توفیق دی. Like, subscribe and share.